السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ. صحافت کے 4 بڑے نام میرے ساتھ موجود ہیں اور 5واں کردار اس پروگرام کا آپ ہیں. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب، سہیل بڑائی صاحب اور ایاز امیر صاحب. آج بڑی خبریں کیا ہے؟ لندن میں ہونے والے دھماکے. 3 ماہ کے دوران یہ تیسری کارروائی ہوئی جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہوئے اور 40 سے زائد زخمی ہیں. اس پر پوری دنیا میں غم و غصے کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستانیوں سے زیادہ دہشت گردی سے گزرنے کے اس کرب کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ دکھ کی اس گھڑی میں ٹیم دنیا اور ہم پاکستانی متاثرین کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ وہیں پر اسی ملک میں موجود ہے پاکستانی ٹیم اور وہ ایک میچ کھیل رہی ہے جسے پریشر کوکر میچ کہا جاتا ہے بھارت کے ساتھ. دہشت گردی کے خطرات وہاں پر اب بھی موجود ہیں، لیکن وہاں پاکستانی ٹیم میچ کھیل کر یہ بتا رہی ہے کہ ہم کبھی بھی حاوی نہیں ہونے دیتے اور رکاوٹ نہیں آنے دیتے اس طرح کے جو معاملات ہیں جس سے دنیا میں امن کو فروغ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ بڑی بات جو آج کی ہے وہ یہ کہ یہ حکومت وزیر اعظم نواز شریف کی یہ 4تھا سال مکمل کر چکی ہے، 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہے اور اس طرح سے میاں محمد نواز شریف کی ایک کامیابی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس سے پہلے 2 ادوار میں انہیں اپنی حکومت 4تھا سال مکمل کرنے کا وقت انہیں نہیں ملا. اس پر ہم آج بات کریں گے کہ کیا یہ حکومت اپنے یہ جو دور ہے یہ مکمل کر پائے گی یا نہیں. اسی کا آپ ہمیں جواب دیں گے کہ یہ تیسری بار وزیر اعظم نواز شریف جو کہ اب پاناما کیس میں بھی الجھے ہیں، مشکلات میں گھرے ہیں، یہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے یا نہیں. ہمیں اس کا جواب دیجیے اور یہی سوال میں رکھوں گی سہیل بڑائی صاحب کے سامنے. سہیل صاحب، اپوزیشن کہتی ہے، مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کا شوق ہے. یہ تاثر کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر جے آئی ٹی کو جتنی مدت سپریم کورٹ نے دی ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ 20 جولائی بنتی ہے، تو 4-5 دن اور کر لیں. تو اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپشن سامنے نظر آتی ہیں. 3 آپشنز مجھے نظر آتی ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ جے آئی ٹی گلٹی قرار دے دے. دوسری آپشن یہ ہے کہ جے آئی ٹی ایگزونریٹ کر دے، کہے کہ جی یہ جرم ہی نہیں ہوا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ وقت مانگ لے اور وہ کہے کہ ابھی ہم انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو اب یہ 3 آپشنز ہیں. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اب اگر اس کو ہم دیکھیں کہ 5 سال کب پورے ہوتے ہیں تو الیکشن جا کے ہوگا اگلے سمر میں، جو کہ بالکل سوٹ نہیں کرتا میاں نواز شریف کو، کیونکہ اس وقت تمام تر کوشش کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ 100% ختم نہیں ہو سکے گی. اس لیے اب یوں لگتا ہے، اگر سیاسی کرائن کو دیکھیں، جے آئی ٹی کے ریزلٹس کو دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ ستمبر اکتوبر اسی سال کا اور اگلے سال مارچ کے دوران کسی بھی وقت الیکشن ہوں گے. اور جے آئی ٹی کا جو بھی، جیسے میں نے کہا کہ 3 آپشن ہو سکتے ہیں، ان میں سے جو بھی آپشن ہو تو الیکشن جلدی ہونے کی توقع ہے. اچھا، مدت پوری کر لیں گے ہارون صاحب میاں نواز شریف، یا ہنگامے ہو سکتے ہیں اس سال مزید؟ کون سے؟ ہنگامے تو ایک الگ چیز ہے نا. ہنگامے تو کسی وقت کسی بھی چیز سے پھوٹ سکتے ہیں. ہم عوامی جذبات کا معاملہ ایسا ہے، کبھی ہم اسے وہ ماپ نہیں سکتے کہ کیا صبر کا پیالہ بھر چکا ہے یا نہیں. بعض اوقات بہت سے ایوب خان کے زمانے میں چینی مہنگی ہونے پہ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، وہ اندازہ بعض اوقات اس کا ہو نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ جہاں تک تو اس کا جے آئی ٹی کا تعلق ہے، انویسٹیگیشن کرنے والوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اپنی تسلی چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے اس کا بہت امکان ہے، اپنی دن رات ایفرٹ وہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم مانگیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے. اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی فریق چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ دلائل درست نہیں ہے، ڈاکومنٹ. میرے علم میں کچھ چیزیں آئی ہیں، کافی اچھی کوشش وہ کر رہے ہیں. اور چونکہ 2 طرفہ دباؤ ہے تو انشاءاللہ وہ انصاف کے ساتھ ہی کریں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ٹائم گین کرنے کے بادشاہ ہیں. پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑے، گلا پکڑنا پڑے، محنت کرنی پڑے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، خریداری کرنی پڑے، رونا پڑے، چیخنا پڑے، بلیک میل کرنا پڑے، وقت وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری بات یہ ہے، اس ملک میں کوئی ادارہ فیصلہ کن نہیں رہا. جب وہ گئے تو صدر کے پاس اختیارات تھے کہ انہیں گھر بھیج سکتا تھا. دوسری بار انہیں فوج نے بھیجا. اب نہ فوج مارشل لا لگانے والی ہے، نہ یہ آرمی چیف، میں نہیں جانتا ہوں، کافی جانتا ہوں، نہ یہ مارشل لا لگانے والوں کو انداز فکری نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار، پھر یہ کہ یہ سارے ہی کنفیوژن کا شکار ہے اللہ کا فضل و کرم سے، سپریم کورٹ سمیت اور فوج کی لیڈرشپ سمیت اور پولیٹیکل لیڈرشپ سمیت، اپوزیشن سے سارے. مجھے وقت گزرتا دکھائی دیتا ہے. یہ دیکھیے بعض اوقات حادثہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. میرا یہ خیال تھا، میں نے یہاں اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے.
ابھی غیب تو صرف اللہ جانتا ہے, ہم تو اندازے قائم کرتے ہیں, درست بھی ہوتے ہیں نادرست بھی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ الیکشن تک معاملہ چلا جائے گا, یہ کوئی بہت جلدی فیصلہ اس کا ہونے والا نہیں ہے. لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے, کیا؟ سب حکمران آخرکار چلے جاتے ہیں, 10-12 سال کی مدت ہوتی ہے, یہ سب مل ملا کے اس سے زیادہ وقت لے چکے ہیں. انہوں نے بڑی جڑیں پھیلا لی ہیں کاروباری طبقے میں. میڈیا کا تو انہوں نے وہ حال کیا ہے کہ میڈیا کو کیا بنا دیا, اس کے لیے جو موضوع لفظ ہے وہ غیر پارلیمنٹ. اچھا, اس کا یہی مطلب ہوا جی, وہ اپنا غیر ممالک کے ساتھ تعلقات, دولت کے انبار جمع کر لیے ہیں, ضمیر خریدنے کا بڑا تجربہ ہے, ٹیکٹفلنس بھی ہے, یعنی پازیٹیو ٹیکٹفلنس بھی ہے. اور مخالفین اس کے کمزور ہیں ٹیکٹفلنس میں اور کنفیوز ہیں, یکجا نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک میڈیا گروپ جو ہے ہر روز بلا ناغہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالتا ہے, ہر روز بلا ناغہ. 3 ارب روپے کے قرضے انہیں ملے ہیں پچھلے 1 سال میں, اور بھی کچھ مل سکتا ہے. لیکن یہ کھینچ لے جائیں گے, انجام انشاءاللہ عبرتناک ہوگا. بالکل. یا صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں, مطلب دونوں اینالسٹ سہیل صاحب اور ہارون صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کھچ کھچا کے 2018 آ جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ روشن پاکستان دے کے جائیں گے 2018 میں. آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بادشاہ لوگ ہیں جی, بادشاہ لوگوں سے کیا کچھ نہیں, انہوں نے تو وہ چھوٹ دے دی ہے. پھنسے ہوئے ہیں وہ بری طرح ایسے اپنے 30 سالہ 35 سالہ سیاسی کریئر میں, سیاسی سفر میں اس طرح وہ نہیں پھنسے. جے آئی ٹی کا صرف یہ کہنا کافی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ 60 دن سے زیادہ مہلت جے آئی ٹی لے گی. جے آئی ٹی کا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکے, یہ منی ٹریل کا نہیں بتا سکے, ان پہ شکوک جو منی لانڈرنگ کے ہیں اس کا یہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے, تو یہ کافی ہے. اور پھر رہ کیا جاتا ہے؟ اچھا, یہ جو ہے ان کی, اگر یہ ججمنٹ جے آئی ٹی کی سپریم کورٹ کو جاتی ہے تو سپریم کورٹ نے تو ایک قسم کا کنڈیشنل یہ بنائی ہے جے آئی ٹی. انہوں نے ایگزونریٹ, وہ 5 جو تھے رکنی بینچ, اس نے شریف خاندان کو یا پرائم منسٹر یا ان کے خاندان کو نہیں کیا تھا. 2 نے اپنا سینٹنس سنا دیا, 3 نے کہا کہ ہمیں اور وہ تحقیق چاہیے, پر انہوں نے ان کی صفائی نہیں پیش کی. 3 کے سامنے یہ آ جائے کہ یہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکے, تو سیاسی جو اس کا نتائج ہے وہ تو وہیں پہ بن جاتے ہیں, پھر اور بات رہ کیا جاتی ہے. تو آپ کو جاتی دکھائی دے رہی ہے حکومت؟ آپ کا دیکھیں نا, آپ کا یہ سوال پوچھنا یہی بڑا اہم ہے کہ جی وہ نہیں تو اس کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی. یہ جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں, یہی سوال عمومی طور پہ ملک میں پوچھا جا رہا ہے کہ 4 سال مکمل کیے ہیں, یہ سمجھ رہے تھے ہم پورے کر لیں گے, یہ کہاں سے آفت جو ہے آسمانوں سے گر آئی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو لمبی تفتیشیں ہو رہی ہیں, وہ آپ نے آج دیکھا ہوگا, وہ جو حسین نواز کا وہ جو وائرل ایک چلا گیا, پتہ نہیں کہاں سے وہ فوٹو آئی ہے, وہ باہر ان کا وہ جو ہے دکھاوا اور ہوتا ہے, لیکن اندر جو ہے بالکل شکل جو تھی وہاں پہ بالکل, اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم کو بلایا جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا. عمران خان کہہ رہے ہیں, وہ داد دے رہے ہیں صرف ایک شخص کو کہ کلثوم نواز ایک سچی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پراپرٹیز ہیں, باقی وہ سارے کے ساتھ, مطلب یہی ایک آدمی کو, ایک شخص کو سچا کہنا, باقی پہ تہمت ڈالنی, یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. ان کو 60 دنوں میں میرا خیال ہے وہ ایکسٹینشن نہیں مانگیں گے. ایکسٹینشن انہوں نے مانگ لی تو پورے ملک میں یہ ایک وہ نعرہ اٹھے گا, اچھا جی یہ بھی ایک وائٹ واش ہو رہا ہے, یہ بھی ایک وہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ 60 دن سے زیادہ کا وقت نہیں ملے گا. سلمان صاحب, اب آپ یہ بتائیں کہ فوج سے محاذ آرائی میں تو حکومت کی ہو گئی بچت, عدلیہ سے محاذ آرائی میں کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ چودھری نثار نے کو کہا اختلاف رائے تصادم نہیں ہے. دیکھیں عائشہ, ایک بات جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہی ہے کہ 4 سال مکمل کر چکے ہیں اور 5واں سال شروع ہے, وہ 5واں بجٹ دے چکے ہیں, اور اب پیش رفت ہو رہی ہے انتخابات کی طرف, پرامن انتقال اقتدار جیسا. دیکھیں ایک روایت تو بنی ہے, پیپلز پارٹی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اقتدار آیا ہے, اور اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ اچھی روایت قائم ہوئی ہے کہ اگر وہ تصویر جیسے بھی حسین نواز کی باہر کی کچھ ہے یا اندر کی کچھ ہے, یہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب ہونا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر کے صاحبزادے ہوں یا کسی اور کے صاحبزادے ہوں, کہ جو کام پارلیمنٹ نے کرنا تھا وہ اب لائن ڈرا کر دی ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے. میرا تو خیال یہ تھا کہ عدالت عظمیٰ کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بڑی جدوجہد کی تھی, آزاد خود مختار
وقار باوقار عدلیہ، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی لانگ مارچ کیا، عمران خان صاحب بھی آگے تھے، سول سوسائٹی بھی تھی، میڈیا بھی تھا، کہ یہ تو ایک بنیاد بن گئی ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ اس عمل کا حصہ بنے ہیں کہ وہ سر جھکا کے بیٹھے ہیں یا ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر جاتے ہیں۔ اب بات یہ کہ وہ نواز شریف صاحب اپنی مدت پوری کر پائیں گے؟ میں پوری وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی، اور میرے پاس دلیل یہ ہے، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ حکومتیں اس لیے مدت پوری کر پائیں گی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو بہت بڑی چیز کہہ گئے جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت بڑی چیز کہہ دیکھیں، بات یہ کہ یہ فیصلہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے ہونا ہے، لیکن اگر نواز شریف صاحب نااہل بھی ہوتے ہیں تو حکومت تو موجود رہے گی، اکثریت ان کے پاس ایوان کے اندر موجود ہے، کوئی ایوان ختم نہیں ہوگا۔ اگر سلمان غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ہو جائے گی لیکن حکومت کے سربراہ جو اس کا مانی ہے، پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ فاتحہ کے ٹائم آ گیا ہے۔ ویسے تو کویسچن اس کا مطلب دوسرا ہے کہ جی تیسری بار اپنی مدت مکمل کر لیں گے کہ کیا وہ پاناما میں نااہل ہو جائیں گے؟ حکومت مسلم لیگ نون کی قائم رہے گی۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری پارٹیز حکومتوں کے اندر موجود ہیں، اگر نواز شریف جائے گا تو پھر سارے جائیں گے۔ یہ تو پھر نمک پاشی کے مترادف ہو گیا کہ جی حکومت بچ جائے گی، جو آپ کا سوال تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نہیں بچیں، پھر تو میرے خیال بہت نواز شریف صاحب اگر نااہل بھی ہوتے ہیں تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اپنی اکثریت کھو جائے گی؟ ان کے پاس موجود ہے، آپ تو پارلیمنٹیرین رہے ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی، دیکھیں میں یہ ایک آپشن تو موجود ہے کہ ان کے جانے کے بعد کیا مسلم لیگ نون اپنی اکثریت کو آج جواب مل گیا ہے۔ اور جب ان کو چلتا کیا تھا مشرف نے، تو 60% بیڈو ان کے چلے گئے تھے کاف لیگ میں۔ تو یہی مشرف کے ساتھ ہوا کہ وہ بھی بیچارہ جو قوم کو مسکے دکھا رہا تھا، جب یہاں آیا تو سارے ہی نکل گئے، جو وردی کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے سارے دوڑ گئے، وردی اتری تو سارے دوڑ گئے۔ اس کے ساتھ تو ہونا ہی تھا، اس کی کون سی کو پولیٹیکل پارٹی تھی؟ وہ بھی بڑی قوت میں تھا نا، کاف لیگ بھی ایک بڑی قوت تھی۔ بات تو سن لیں قبلہ بھائی، وہ سوچ کے تو پارٹی نہیں تھی، فوجی ڈکٹیٹر کا تو کوئی وارث ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ 20 سال رہے، وہ سوچ سے خاتم ہونا ہی تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ نااہل ہو جائے، یہ تو عدالت پہ منحصر ہے، اگر وہ نااہل ہو جائے تو یہ بھیڈوز کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا، بڑا یہ حسن اتفاق ہے کہ پہلا دور تھا وزیراعظم نواز شریف کا تو پہلے آرمی چیف کے ہاتھ ہو، دوسرے دور میں دوسرے آرمی چیف کے ہاتھ ہو، اور اب تیسرے دور میں آپ تیسرے آرمی چیف ہیں، لیکن ان کے ساتھ نبھ رہی ہے ان کے ساتھ اب تک۔ یہ سہیل صاحب اپنے ہی بھاری مینڈیٹ کے نیچے کیوں دب جاتے ہیں وزیراعظم نواز شریف؟ یہ خیر پاکستان کا بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1947 سے 58 تک اگرچہ مارشل لا نہیں لگا تھا، لیکن اس وقت بھی 7 پرائم منسٹر جو تھے ان کو اس بنیاد پر فارغ کر دیا گیا تھا کہ یہ مینیج اچھا نہیں کر رہے اور غذائی بحران ہے۔ اچھا، تو پہلے تو یہ ہو گیا، پھر جب مارشل لا لگ گیا تو اس کے بعد جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں ان پر کرپشن کا الزام لگتا رہا۔ جتنی دیر تک پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے، یہ الزام لگا کے اسمبلیاں رخصت کی جاتی رہیں۔ اور اب چونکہ یہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، پچھلی دفعہ مارشل لا لگ گیا، اس دفعہ بڑی دیر سے یہ جو تھیں سرگوشیاں جاری تھیں کہ کوئی جوڈیشل مارشل لا آئے گا، کوئی ایسا طریقہ ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان سرگوشیوں میں سازشوں میں کوئی حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ بالآخر میرے دوست اور بہت ہی فاضل یہاں جو دانشور بیٹھے ہیں، ہارون الرشید صاحب اور ایاز عبیر صاحب، یہ دونوں بھی آخری جو ان کا نتیجہ ہے یہ مارشل لاؤں کے خلاف ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک جمہوری سسٹم جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ ہاں، انہیں جمہوریت کی حمایت کا سرٹیفکیٹ جی، اور انہیں جمہوری جو ہے مل گیا نا جی، لیکن انہیں بعض جمہوری لیڈروں سے ضرور اختلاف ہے اور ان کے نظام سے اختلاف ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے صحافیوں کو اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اپوزیشن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ اگر اپوزیشن سٹرانگ نہیں ہوگی، حزب مخالف سٹرانگ نہیں ہوگی تو حکومت کا تو بتا دیں اپوزیشن ہے کون سی؟ جو مرکز میں اپوزیشن ہے وہ صوبوں میں حکمران ہے۔ نہیں، ہم جو ہے کہا کہ سارے تو حکمران ہیں، دیکھو اپوزیشن تو عوام ہے۔ صحافی کا کام ہے کہ وہ احتساب کرے حکومت کا، حکومت پر نظر رکھے،
اور یہ کام ہمیں صحافیوں کو کرنا چاہیے. میں ان کے ہمیشہ کرٹیسزم کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن جب یہ اتنا دھکا لگا دیتے ہیں, لیکن گفتگو اصل میں لیکن کے بعد جی لیکن گلشن کا کاروبار چلتا رہنا ہے. لیکن صرف اتنی بات ہے کہ جب یہ اتنا دھکا لگا دیتے ہیں کہ ڈر یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ سارے سسٹم کو دھکا نہ لگا دیں, تو اس وقت تھوڑی تشویش ہوتی ہے. لیکن مجھے ویسے یقین ہے 100% کہ دونوں بہت جمہوری ہیں اور آخری تجزیے میں یہ جمہوریت کے ساتھ ہیں. اور وہ جو دو دن آپ کہتے رہے, وہ آج آپ نے کہا نہیں کہ پہلے ان دونوں کا احتساب کیا. وہ بھی تو زور دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہو گیا تو سب کا ہوگا. جی ایسا بریک کا جائے. دو برخاستگیاں جو پہلے تھی میاں نواز شریف کی, اس سے ان کا رتبہ جمہوریت جو ہے, جس جمہوریت کی یہ کر رہے ہیں, وہ اتنا اونچا چلا گیا, وہ شہیدان جمہوریت بن گئے تھے پہلے اور خاص طور پہ دوسرے. اور 99 کے بعد تو عجیب معجزہ ہوا کہ چیمپئن آف ڈیموکریسی اس ملک میں میاں نواز شریف ہو گئے. اب تو وہ اگر ان کے پاس چوائس ہو تو وہ کہیں مجھے تو وہ برخاستگی منظور ہے, مجھے یہ جی آئی ٹی والی نہیں منظور. لیکن ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں ایک جملہ معترضہ ہے کہ یہ انہیں شہید جمہوریت بنانے میں ایاز امیر صاحب کا بڑا اہم کردار تھا اور اس کا کریڈٹ نہیں جاتا. اسی شگفتہ روٹ کو آگے بڑھائیں گے. لیکن تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم میں میرے تھنکرز کا یہ کہنا ہے پلڑا بھاری ہے کہ یہ وزیر اعظم نواز شریف یہ مدت اپنی پوری کر جائیں گے, جبکہ بہت صرف ایاز امیر صاحب نے اس نوٹ سے اختلاف کیا. ہم بات کو آگے بڑھائیں گے, آپ کی رائے شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ. اب آپ کی رائے ہے پروگرام میں جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کیا تیسری بار اپنی مدت پوری کرنے میں کامیاب ہوں گے. 53% کہتے ہیں کہ ہاں وزیر اعظم نواز شریف ہو جائیں گے کامیاب, بخوبی پوری کر لیں گے یہ مدت. 47% کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ کچھ ملا جلا رجحان ہے. ایاز امیر صاحب آپ تو بہت شور ہیں کہ نہیں پوری کر سکے گی, عوام کیوں ایسی رائے دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی کا جو فیصلہ ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. جو وہاں پہ تفتیش ہو رہی ہے بڑی سخت ہو رہی ہے, جوابات ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ یہ خاطر خواہ دے سکے ہیں یا نہیں. اور اگر ایسا ہی رہا تو پھر غالب امکان یہی ہے کہ فیصلہ خلاف آئے گا تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے بھی ان کے ہاتھ بھی بن جائیں گے. جی ہارون صاحب آپ؟ میں بھی یہی کہتا ہوں فیصلہ خلاف آئے گا. فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہی نہیں کسی طرح. بیانات میں تضاد ہے, حسن کچھ کہتے ہیں, حسین کچھ کہتے ہیں, والدہ محترمہ کچھ کہتی ہیں, شیرہ محترمہ کچھ کہتی ہیں, والد صاحب کچھ کہتے ہیں. اور دبئی پیسے لے جانے کا تو کیس بالکل ہی واضح ہے, قانونی جرم ہے, اور دبئی سے آگے منتقل کرنے کا ثبوت نہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم, میرا نقطہ یہ ہے. تو سہیل صاحب, سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف نااہل ہوئے تو وزیر اعظم ہی ہوں گے, لیکن حکومت نون لیگ کی رہے گی. کیا یہ بھی کامیابی ہوگی عمران خان کی؟ دیکھیں جو ہوتا ہے نا, جب بھٹو کیس شروع ہوا نا تو بہت سے جو بھٹو ہیٹر تھے وہ بڑے پرجوش تھے کہ بھٹو کو پھانسی دلانا ہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا. لیکن جب پروسیڈنگز ہوئیں اور جب پروسیڈنگز کے بعد بھٹو کو پھانسی ہوئی تو ان کے دل بھی بدل گئے. اس کارروائی کے دوران جو طریقہ کار روا رکھا گیا اس سے بہت سارے لوگوں کے دل بدل گئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, منصفانہ طریقے سے نہیں ہوئی. اسی طرح یہ جو تصویر لیک ہوئی ہے, بعض اوقات تصاویر کا جو امپیکٹ ہے وہ لفظوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ مظلومیت کا جو تاثر مجھے لگا اس تصویر میں, یہ بھی اب مجھے یہ لگتا ہے کہ احتساب کرتے کرتے کہیں آپ مظلوم نہ بنا دیں, اور مظلوم بناتے بناتے ایک تاجر کو جو کہ حسین نواز شریف ہے اس کو کہیں لیڈر نہ بنا دیں. تو بڑے طریقے سے کرنا چاہیے. دو باتیں واضح ہیں. ایک تو آپ کا دل تو پگھل چکا ہے, یہ تو نظر آتا ہے. دوسری بات یہ میں بطور خبر کے آپ کو بتا رہا ہوں, حسین کی بڑی شدید خواہش ہے پالیٹکس میں. عائشہ, جی آئی ٹی کے بارے میں حکومت نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, لیکن عدالتی فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہونے جا رہا. یہ سلمان صاحب کی پریڈکشن ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے تھنکرز کیا کہہ رہے ہیں اور ملکی سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. جو بھی ہو, اس میں پاکستانی عوام کا بھلا ہونا چاہیے. ان کی فلاح کی جو باتیں کی جاتی ہیں کبھی ان خوابوں کو بھی تعبیر ملنی چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد.